جہاں پہ چھوڑا وہیں سے لے کے آگے چلتے ہیں. تو نیفرائٹس پہ ہم نے بات کی کہ گردے میں جو سویلنگ ہوتی ہے، گردے میں سوزش ہوتی ہے. گردے کے نیفرائٹس جو ہے وہ گردے کے مختلف اعضاء جو اس کے اندر انر اس کے اپنے پارٹس ہیں گردے کے، ان میں جو انفلامیشن ہو جاتی ہے، جو سوجن ہو جاتی ہے، اس کو کلیکٹیولی ہم جو ہے وہ نیفرائٹس کہتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ سوجن، کیونکہ گردہ زیادہ حصہ جو گردے کا ہے وہ نیفرونس پہ ہی مشتمل ہے، اس لیے اسے نیفرونس کی سوزش زیادہ تر جو ہے نیفرون کی سوزش ہی کہتے ہیں. نیفرائٹس سے مراد وہ نیفرون کی سوزش ہی لی جاتی ہے، لیکن اس میں باقی اعضاء کی سوزش بھی ہوتی ہے. تو ہم نیفرائٹس کو ہم نے کل چھوڑا تھا نیفرائٹس پہ، اور آج وہیں سے آگے چلتے ہیں. نیفرائٹس آپ سمجھ گئے کہ سوزش کو کہتے ہیں. اب سوزش انفلامیشن جو ہے وہ لفظ میڈیکل کے ٹرم میں ایک ہی بولا جاتا ہے سوجن کے لیے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے قانون مفرد اعضاء میں یا طب میں، طب یونانی میں بھی جو ہے وہ ورم اور سوزش دو الگ الگ چیزوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کے علاج معالجے کے حوالے سے یا اس کے مرض کی سٹیجز کے حوالے سے، مرض کے درجات کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم نے اسے تھوڑا سا مزید جو ہے وہ تقسیم کیا ہے دو حصوں میں. تو اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے، مرض کے درجے کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کے علاج معالجے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے مرض اس درجے پہ پہنچ چکا ہے تو علاج اس کا کس درجے کی ادویات سے کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے سوزش گردہ جو ہے وہ دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک سوزش میں اور ایک ورم میں. یہ سوزش اور دوسرا ہم اس کو ورم کہتے ہیں. آج چونکہ میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وہ لکھنے کی بجائے تھوڑا آپ کو ویسے ہی بتا دوں. جو بہت عام چیزیں ہیں وہ ہم اس سارا لیں گے بورڈ کا بھی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوزش کی طرف آتے ہیں. اب سوزش جو ہے ایک بات آگے چل کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیچھے بھی ہم نے جتنی ڈسکشن کی اس میں آپ نے یہ لازمی محسوس کیا ہوگا کہ گردے کے 90 سے 95% امراض جو ہیں وہ خشکی گرمی کی وجہ سے آ رہے ہیں. جو اعصابی وجوہات ہیں یا اسباب ہیں گردے کے امراض کے وہ بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل ہماری جو خوراکیں ہیں صبح سے شام تک ہم جو لے رہے ہیں، خوراک لے رہے ہیں، اس میں میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ 3 نمبر 4 نمبر یعنی عضلاتی گدی عضلاتی اور گدی اعصابی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں. خشک گرم چیزیں زیادہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے امراض بھی اسی طرح کی جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر کوئی سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ اعصابی بھی ہیں، اس میں مسالہ جات جو ہیں وہ لونگ، دال چینی، جیفل، جلبتری، تیز پتہ، اجوائن، سونڈ، اور یہ ایسی چیزیں جو کالی مرچ، یہ ساری چیزیں جب استعمال ہوتی ہیں تو یہ اپنے اثرات تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم لے رہے ہیں، صبح دوپہر شام اپنی خوراک میں لے رہے ہیں. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ صرف مسالہ جات نہیں ہے بلکہ یہ ادویات ہیں. آپ اس کو بالکل بخوبی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ادویات ہیں. اور جب تینوں ٹائم ہم یہ اپنی خوراک کا حصہ اس کو بنا لیں گے اور یہ چیزیں مسلسل لیں گے اور بچپن سے لے کے مرتے دم تک ہم یہ لیتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جب ہم بطور دوائی دیتے ہیں تو یہ اثر کرتی ہیں. جب ہم بطور خوراک کھا رہے ہیں تو تب اثر نہیں کریں گی، بالکل کریں گی. تو یہ کیونکہ روزانہ ہم لے رہے ہیں، صبح دوپہر شام میں لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ اپنے اثرات جسم میں دیتی ہیں. اور جو کیفیت پھر جو سامنے آتی ہے یا جو تحریک شدت اختیار کرتی ہے وہ انہی کی وجہ سے کرتی ہے. اور جو امراض آتے ہیں وہ بھی انہی کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک جب شدت اختیار کر دیتی ہے تو وہ مرض کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ گرمی خشکی والے معاملات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب گرمی خشکی کی وجہ سے ہی سوزش اور ورم بھی پیدا ہو رہا ہے. آگے ہم ضعف گردہ میں جو ہے وہ اعصابی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. تو جو تسکین میں گردہ چلا جاتا ہے، پھول جاتا ہے، وہ لیکن وہ اسباب جو ہیں بہت کم ہیں. جو 90 سے 95% اسباب ہیں وہ یہی گرمی خشکی کے ہیں. اچھا، سوزش جو ہے وہ گردے کی ابتدائی ہم سٹیج کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے گردہ جو ہے وہ سوجنا شروع ہوا. گردے کی نالیاں، اس کے اسباب جو بھی بنے، گرم خشک اغذیہ کا استعمال تھا، یا ایسی گرم خشک جو ہے وہ ادویہ کا استعمال تھا، یا تیز مرچ مسالہ جات تھے، یا کسی اور بیماری کے لیے اس نے کوئی ادویات ایسی کھائیں جن کی وجہ سے جو ہے جسم میں خشکی اور گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی، یا کچھ ایسے اور امراض پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے جسم میں خشکی اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، جیسے سوزاک ہے، ٹائیفائڈ ہے، اور دوسرے بخار ہیں. مسلسل بخاروں کے رہنے کی وجہ سے جسم میں جو ہے
خشکی اور گرمی جو ہے وہ بڑھ گئی. تو اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا انوائرمنٹ جو ہے, جو کام کرنے والا کا آپ کا انوائرمنٹ ہے مسلسل وہ خشکی اور گرمی والا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم میں جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں گرمی کے اور خشکی کے. جیسے مختلف کیمیکل فیکٹریز میں مزدور کام کر رہے ہیں, یا ہوٹلنگ لائن میں آپ دیکھ لیں کچن میں ایک اس کا ٹیمپریچر ہی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, مسلسل پسینے آتے رہتے ہیں, اور کھانا پکانے والی جو جگہ ہے جہاں پہ چولہے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس انوائرمنٹ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ اسباب بھی ہیں. اور مختلف جو جیسی بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا, جس میں کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ابتدائی طور پہ جو ہے وہ جگر میں سوجن ہو جاتی ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے, جگر سوزش میں چلا جاتا ہے, یا پتا جو ہے وہ سوزش میں چلا جاتا ہے, اور صفرا کی جو ہے اخراج اس کے نارمل روٹین پاتھ میں سے ہٹ کے بلڈ میں زیادہ چلا جاتا ہے, اور بلڈ جو ہے وہ گردے تک جب جاتا ہے تو اس میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے گرمی خشکی بڑی ہوتی ہے, تو وہ لامعلہ گردے کو بھی متاثر کرتا ہے. یہ فلٹریشن کے دوران جو ہے وہ گردے کو جو ہے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے. تو یہ سوزش جو ہے یہ اس کو ایک تو ہم ایکیوٹ اس میں گن سکتے ہیں, ہاتھ ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہے یہ معمولی نوعیت کی ہوتی ہے. یہ سوزش جو ہے جب سوزش جو ہے وہ سوزش کے درجات میں رہے گی, یہ معمولی قسم کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ بیئریبل ہوں گی, قابل برداشت ہوں گی, اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ خوب ہلکی نوعیت کی ہوگی. جیسے اگر پیشاب زرد ہے تو وہ کم زرد ہوگا, پیشاب میں جلن ہے ہلکی جلن ہوگی, مقام گردہ پہ اگر تپش سوزش ہے وہ ایریا جو آپ کو گرم محسوس ہو رہا ہے وہ ہلکا گرم محسوس ہوگا. اسی طرح اگر پیشاب جو ہے وہ جل کے آ رہا ہے, جلن کم ہوگی, اس میں جو اس کی دھار ہے وہ بہت زیادہ باریک یا قطرہ قطرہ نہیں ہوگا, لیکن آئے گا دھار کی شکل میں, دھار باریک ہو جائے گی لیکن رکے گا نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تمام جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ معمولی نوعیت کی ہوں گی. جب یہاں سے آگے تھوڑا سا سلسلہ چلے گا تو پھر جو ہے ان تکلیف میں شدت ہوتی ہے. یہاں سے سوزش والے جو سلسلہ ہے یہاں سے جب ورم کی طرف بڑھے گا تو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ ورم آنا شروع ہو جائے گا, اور یہ ورم کی جو ہے پپوٹے جو ہے وہ سوجے ہوئے آپ کے ملیں گے. تو یہ جو نیفرائٹس کی جو ہے وہ ابتدائی جو اسٹیج ہے سوزش ہے یہ اس میں آئے, ہلکی جو ہے وہ پپوٹے سوجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جب پپوٹے سوجنا شروع ہو جائیں, ہلکی سوجن کے ساتھ بھی مریض آپ کے پاس آئے تو یہ خبر دے رہی ہے سوجن کہ اب معاملہ جو ہے وہ بگڑنے کی طرف ہے, اب ورم کی طرف جو ہے وہ مریض جا رہا ہے. یعنی اس سٹیج سے نکل کے مرض جو ہے وہ اگلی سٹیج میں جا رہا ہے, اور جب اگلی سٹیج میں جائے گا تو پھر یہ تمام جو میں نے علامتیں بتائی ہیں یہ بہت شدت میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک ورم جو ہے یہ بھی خبر دے رہا ہے کہ جو ہے مرض جو ہے وہ اگلی سٹیج کی طرف جا رہا ہے. اچھا, اس میں خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک معذرت آپ ایک دفعہ سن لیں, ساتھ ساتھ وہ ڈسکشن ہوتی رہے گی تو یہ کراس کویسچننگ میں جو ہے وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. ٹھیک ہے, کراس کویسچننگ میں وہ بحث مباحثے میں چلے جائیں گے. جو چیز آپ کو یہاں ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے یا جس کو آپ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے پاس آپ نقطہ لکھ لیں. میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی یہی کہ وہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سارے جو سوال ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو خواتین میں جو ابتدائی یہ سوزش میں جو علامات آئیں گی اس میں گردوں کے درد کے علاوہ یہ درد جو ہے وہ جو جنسی اعضاء ہیں اس کی طرف بھی آئے گا. حیض تنگی کے ساتھ آئے گا, مقدار میں کم آئے گا, گھبراہٹ وغیرہ ہوگی, مریض کو سانس پھولے گا, اور اس کے علاوہ یہ درد جو ہے وہ پٹھوں میں بھی اور باقی جسم میں بھی پھیلے گا, لیکن یہ شدت کے ساتھ نہیں ہوگا, معمولی نوعیت کو ہوگا. اچھا, اس کے آپ علاج معالجے کی طرف جیسا بھی ہم نے بتایا دیکھ لیا کہ یہ سارا جو ہے وہ یہ ساری خشکی گرمی کی وجہ سے, زیادہ
ہاتھ اس میں پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 75% جو ہے وہ خشکی کا ہوگا اور 25% جو ہے وہ سوزش کے اس عمل میں جو ہے وہ گرمی کا ہوگا. کولیکٹیولی یہاں 100% ہو جاتا ہے. تو یہ خشکی گرمی کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں سے امراض جو ہے گردے کے جو ہے وہ اسٹارٹ لے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اب یہیں پہ ہم علاج معالجہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو علاج معالجے میں جو بیسٹ چیزیں ہیں وہ قانون مفرط اعضاء کے حوالے سے جو ہے آپ اس میں ملین 1 استعمال کروا سکتے ہیں, ملین 6 استعمال کروا سکتے ہیں. اگر پیشاب کم آ رہا ہے اس میں ملین 1 آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ شورے والی اور جو کھار اور تخم قاسنی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیشاب کا ادراک کرتی ہیں اور اسے پیشاب جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. باقی اس کی خشکی توڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ ملین 6 استعمال کروا سکتے ہیں, بیسٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ساتھ جو ہے وہ جلن وغیرہ یا پیشاب میں آ رہا ہے تو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا اور آج دوبارہ اس میں بادیان آپ دے سکتے ہیں. سونف ملیٹھی ہلدی کا کمبینیشن ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے. جو جلن وغیرہ کے معاملات ہیں, سوجن کے معاملات ہیں گردے کے, ان کو بھی اتارتا ہے. یہ ادویات جو ہیں ان کے نسخہ جات جو ہیں وہ آپ کو فارماکوپیا میں بھی مل جائیں گے, اور فارماکوپیا بھی ہم کوشش کریں گے کہ کل کسی دوست کے پاس ہو تو وہ پورا فارماکوپیا ہی شیئر کر دیں. نہیں تو صابر صاحب کے جو نسخہ جات ہیں وہ ہم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کل انشاءاللہ شیئر کر دیں گے, جس میں ان کے ادویات اور ان کے وزن جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی دوست کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بنا پی سکے. تو یہ آپ کا ابتدائی طور پہ ابتدا ہو گئی ہے گردے کے خراب ہونے کی, گردے میں سوزش کی, اور گردے کے جو معاملات ہیں جو اس کے افعال ہیں ان میں ڈسٹربنس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور ہلکی نوعیت کی ہے. جب یہاں سے اگلی سٹیج میں جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ شدت کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی یا اکیوٹ جو ہے, کل بھی ہم نے اکیوٹ اور کرونک کو سمجھا, یعنی اچانک آنے والی بیماری اور پرانی ہو جانے والی بیماری, ٹھیک ہے جی, مزمن بیماریاں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیماریاں یہاں پہ شروع ہوئی تھیں یہ سوزش جو ہے وہ ابتدائی درجے ہیں اور اکیوٹ کنڈیشن ہے, اور جب یہ پرانی ہو کے تو برم میں آ رہی ہے تو یہ کرونک کیسز, مطلب اس کی ساری جو سمپٹمس ہیں یہ کرونک ہو گئی ہیں. یہ مثبت یا پرانی سے مراد یہ ہے کہ یہ شدت میں آ گئی یا شدید لیتے ہیں. جب یہ مرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا مرض جو ہے وہ پل پوس کے تو وہ جوان ہو گیا ہے, اپنے فل جوبن میں آ گیا ہے, تو وہ ورم کی کنڈیشن میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ورم جو ہے اس کو ہم کرونک بھی کہہ سکتے ہیں, کرونک نیفرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم اکیوٹ نیفرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح یہ لفظ بھی جو ہے وہ لکھ لیں تو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی. نیفرائٹس ہم نے جہاں پہ لکھا اس میں اکیوٹ نیفرائٹس ہم سوزش کو کہہ دیتے ہیں, اور تاکہ ہم طب کے ساتھ ساتھ جو باقی دوست نالج رکھتے ہیں میڈیکل کا اور صرف وہ طب سے مانوس نہیں ہے تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے ان کی آسانی کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ میڈیکل کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں. وہ ایکیوٹ نیفرائٹس اور ورم کو ہم کرونک نیفرائٹس کہتے ہیں. چلیں یہ دو مزید ذرا اچھے لفظ آ گئے اور ٹرمس جو ہیں وہ آسان ہو گئی. اکیوٹ اچانک اور ابتدائی طور پہ آنے والی تکالیف, اور کرونک جب وہ بڑھ گئی ہیں یا شدت اختیار کرتی ہیں, یا مرض پرانا ہو گیا یا مرض شدت اختیار کر گیا تو وہ کرونک نیفرائٹس ہم اس کو کہیں گے. اچھا, کرونک نیفرائٹس کے جو اسباب ہیں, جیسے ہم نے وہاں پہ اسباب کافی سارے پڑھے, تو اس کے جو اسباب ہیں اس میں جو ہے وہ پتھریوں کی وجہ سے بھی یہ زیادہ ورم آ سکتا ہے, سوزاک کی وجہ سے ورم کی طرف گردہ جا سکتا ہے, بیرونی چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر وہاں پہ لوکلی گردے میں پس فارمیشن ہو گئی ہے, وہاں پیک پڑ گئی ہے, اس وجہ سے بھی گردہ ورم میں جا سکتا ہے. کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے اگر زہر جو ہے وہ بلڈ میں جاتا ہے اور بلڈ گردے تک پہنچتا ہے فلٹریشن کے لیے, تو
اس کنڈیشن میں بھی گردہ جو ہے وہ برم کی طرف جو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اور کیمیکل انسان نے نگل لیا, جیسے کیمیکل کوئی دوائی ایسی کھا لی, جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا ایلوپیتھی کی ڈرگس جو ہے وہ ان کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ ایسی کوئی جدید کیمیکل والی کوئی غذا کھا لی یا کوئی ایسی دوائی کھا لی, تو اس سے بھی جو ہے گردہ جو ہے وہ ورم کی کنڈیشن میں وہ چلا جائے گا. لیکن یہ مطلب ورم والی سٹیج جو ہے وہ یکدم نہیں آتی. یکدم آنے والی بیماریاں ہم نے آپ کو پہلے بتائیں, تو یہ پھر آہستہ آہستہ امراض جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. ٹائم ٹیکنگ ہے, جو کرونک ہے وہ ٹائم لے کے بیماریاں جو ہیں, اب ایک دن میں تو پیک نہیں بن جاتی, وہ ٹائم لیتی ہے. ہاں جی, ورم کے اندر نہیں ہوتی. اچھا, یہ بھی اسلم صاحب نے ایک اور توجہ جو ہے اس طرح بھی کی کہ سوزش میں جو ہے وہ گردے میں پیپ نہیں ہوگی, اور اگر گردے میں پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گردہ یا مرض جو ہے وہ ورم والی اسٹیج پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یہاں یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ گردے میں پیپ جو ہے وہ ورم میں ہوگی, سوزش میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اس کے اسباب میں تھا. اسی طرح جو ہے مزید جو علامات کے طور پہ, جیسے ہم نے اس کی علامات ڈسکس کی تھیں کہ پیشاب میں پیلا پن ہوگا, زرد ہوگا, ہلکی جلن ہوگی, گردے کے مقام پہ گرمائش ہوگی, یا آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سویلنگ ہوگی. یہاں آنکھوں کے نیچے سویلنگ جو ہے, جو نچلے پپوٹے ہیں ان پہ سویلنگ اس قدر ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ وہ بالکل نیچے لٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے الگ سے, کہ یار یہ کوئی چیز جو ہے الگ سے اوپر رکھی ہوئی ہے, اتنی وہ باہر آ جاتی ہے. اور بعض اوقات وہ سویلنگ اتنی ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ اندر کو دھنس جاتی ہیں, آنکھیں بند ہوئی محسوس ہوتی ہیں. دیکھنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید جو ہے وہ آنکھ مریض کی کھل ہی نہیں پا رہی. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے وہ آنکھیں چھپ جاتی ہیں اندر اس سویلنگ کی وجہ سے. درد جلن کے ساتھ ہوگا, پیشاب جلن کے ساتھ ہوگا, مقدار میں انتہائی کم ہوگا, قطرہ قطرہ کر کے آئے گا, کھل کے پیشاب نہیں آتا اس میں ورم میں. پیشاب میں البیومن آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو پیشاب میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پچھلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سوزش میں جب تک پیشاب ہوگا, گردہ جو ہے سوزش کی لمٹس میں ہوگا, اس وقت اس کے یورین میں, اس کے پیشاب میں اسمیل نہیں ہوگی. لیکن ورم میں جو ہے وہ اس کے پیشاب میں بو آ جائے گی, اور بو مخصوص جیسے نشادر کی بو ہوتی ہے اس طرح کی جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. گردے جو پیشاب ہے جب سوزش کے تک رہے گا مرض, تو یہاں پہ اس کے پیشاب میں جھاگ نہیں ہوگی. جب ورم میں آئے گا تو اس میں جھاگ آنا شروع ہو جائے گی. یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی چیزیں آپ نے ساری جو ہے وہ لکھ لینی ہے اپنے پاس. یہ ساری زندگی کام آنے والی چیزیں. یہ پوری ہو سکتا ہے کہ کتاب کے مطالعے کے بعد بھی آپ کو ایسا ایک جملہ جو ہے وہ نکالنے میں پوری 1000 صفحے کی کتاب پڑھنی پڑے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی آپ کو کوئی ایسا نقطہ نہ ملے جو بارہا کی کئی سال کی پریکٹس کے بعد سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. میں آج آپ کو تھوڑا سا آخر میں بتاؤں گا اپنی تھوڑا سا میڈیکل کی یا اپنی اس طبی سفر کی جو ہے وہ دورانیے کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. تو یہ جو نقطے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنے ہیں, اپنے پاس الگ سے لکھنے ہیں. اور اب بھی میں نے ایک اور کوشش کی ہے دوستوں کے لیے کہ جو میں نے اپنی اس پریکٹس میں جو اس طرح کے نقطے نکال پایا ہوں, ڈھونڈ پایا ہوں مریضوں کے ساتھ اس سفر میں, تو وہ میں ان کی بھی شارٹ ویڈیوز بنا کے تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک نقطہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اپنے شیئر کیا کروں گا شارٹ ویڈیوز میں. وہ بھی دوست جو ہیں وہ روزانہ جو ہے وہ دیکھا کریں. تو انشاءاللہ ایسے نقطے جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں بھی, تشخیص میں بھی کام آئیں گے, اور آپ کے پریکٹس میں بھی آپ کی بہت زیادہ معاون ثابت ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آخری ہم نے بات کی کہ سوزش والے گردے میں جو پیشاب آئے گا اس میں جھاگ نہیں ہوگی, اور ورم والی جب اسٹیج پہ امراض ہوں گے تو اس کے پیشاب میں جو ہے وہ جھاگ آئے گی. اچھا, اس میں کبھی تو تکلیف درد کے ساتھ جو ہے وہ بخار ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. لیکن جب ورم میں چلا جائے گا تو ہمیشہ بخار رہے گا اس کو, چاہے ہلکی نوعیت کا ہو, جسم ٹوٹتا ہوا اس کو محسوس ہوگا, اور ہلکا ہلکا بخار اس کو سارا دن بخار رہے گا, اور مغرب کے ٹائم بخار جو ہے اس میں شدت آ جائے گی. یہ بھی آپ نے ایک نقطہ جو ہے وہ نوٹ رکھنا ہے. جسم میں دردیں جو ہیں وہ رہیں گی, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, پورا جسم خاص طور پہ جب سوجن جو ہے سوزش میں تھی تو اس میں صرف پیروں پہ سوجن ہوتی ہے, آنکھوں پہ پپوٹوں پہ سٹارٹ ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے
وہ پیروں پہ سوجن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جب گردہ برم کی اسٹیج پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ سوجن جو ہے وہ آنکھ کے نیچے پپوٹیں اور پیروں سے بڑھ کر پورے جسم پہ سوجن جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس کی اسباب علامات وغیرہ دیکھی، مرض کے اس کے درجے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ مرض وہاں پہ ہے تو ہم نے کس لیول کی دوائیاں دینی ہیں، اور جب یہاں پہ آ گیا ہے تو کس درجے کی دوائیاں دینی ہیں۔ یہاں پہ جب آ گیا ہے تو ہم نے ایک تو مریض کو جو ہے وہ مکمل آرام کرانا ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر مریض کو کام کر رہا ہے، کوئی فزیکل اس کا کام ہے، تو وہ نہیں کروانا اس سے کسی قسم کا۔ مریض کو مکمل اپنے 100% بیڈ ریسٹ پہ لے آنا ہے۔ اس کے بعد سب سے ایک غذائی پرہیز میں جو ہے وہ نمک آپ نے بند کروا دینا۔ جب برن پہ چلا گیا تو آپ نمک نہیں دے سکتے مریض کو کسی بھی صورت میں، جو ہے وہ کھانے میں جو ہے اس کا نمک جو ہے وہ بند کروا دینا۔ لیمو زیادہ استعمال کروا سکتے ہیں، گلوکوز وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکوڈ ڈائٹ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک جوشانہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ دوست جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ تخم خربوزہ ہے، تخم کھیرا ہے اور بگڑا ہے۔ یہ اگر آپ دادر پادر کر لیں اور اس کا جوشاندہ بنا کے تو ایک ہی دفعہ رکھ لیں اور وہ پانی تھوڑا تھوڑا سا کر کے مریض کو پلاتے رہیں، تو یہ بھی ورم کے اس درجے پہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ دوائیاں وہی رہیں گی لیکن اس کی بھی جو درجہ ہے وہ بدل جائے گا۔ جہاں پہ ملین کام کر رہی ہے یہاں پہ آپ ملین دیں گے، لیکن ملین کے ساتھ آپ نے تریاق دینا ہے، کیونکہ پیپ وغیرہ پھیل گئی ہے اور زہر تک کے درجے تک امراض چلے گئے ہیں، زہریلے چلے گئے ہیں، تو وہی بے شک آپ علاج رکھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو دوائی کا درجہ ہے وہ بھی بڑھانا ہے، یعنی اس پوٹینسی میں اب دوائی کام نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہیلپ دینے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ تریاق لیول کی جو ہے وہ دوائیاں دیں گے تو گردے کے موسٹ آف دا کیسز جو ہیں 99% کیسز جو ہیں جب وہ برن پہ چلے جاتے ہیں تو ان میں تریاق 6 جو ہے وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں ہم لاسٹ کلاس میں جو ہے کچھ ایسے کیسز بھی ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارے پاس آئے، جن کا ہم نے علاج کیا اور کن ادویات کے ساتھ علاج کیا۔ یہ وہی ادویات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی جس میں ہم کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بارہا کے تجربے سے گزری ہیں، جن کی افادیت جو ہے ہم تجربے کی کسوٹی پہ پرکھ چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ اس میں کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس سامنے جو رکھ رہے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ جب استعمال کر لیں گے تو آپ کا بھی یقین جو ہے مزید کامل ہو جائے گا کہ یہ ادویات بہت اچھا کام کرتی ہیں ان اسٹیجز پہ۔ جب آپ مرض کو سمجھ جائیں گے اور تشخیص مکمل کر لیں گے تو پھر یہ ادویات بھی بہت اچھا کام کریں گے۔ یہ ہلدی اور شیر مدار والا نسخہ آپ دوستوں کے پاس تریاق 6 کا موجود ہے، تو جہاں یہاں پہ مرض پہنچ جائے تو پھر تریاق 6 آپ کو جو ہے وہ ساتھ لازمی دینا ہے۔ تو اب مزید آگے، اچھا اس کا ایک تیسرا ہم نے وہ کنڈیشن پڑھی تھی کہ جو بہت کم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ گردہ اس میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور مریض کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے، کم چانس ہے، شاذ و نادر آتا ہے۔ 95% جو ہے آپ کو یہی مریض بنے، تو 5% جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ گردہ جو ہے وہ تسکین میں چلا گیا ہے، اور جیسے البیومن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کل بھی ہم نے ہائیڈرونیفروسس میں یہ چیز دیکھی تھی کہ گردہ تسکین میں چلا گیا، پانی کی زیادتی ہو گئی، اور پیشاب وغیرہ جس میں اعصابی پن آ جاتا ہے۔ وہ کم چانس ہے لیکن ہے، ہم اس کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے پارٹ ہم سوزش کی وجہ سے جب وہ فلٹریشن وغیرہ متاثر ہوتی ہے تو تیسرا جو ہے وہ زوفک گردہ ہے۔ تیسری اسٹیج جو ہے یا تیسری کنڈیشن جو ہے وہ گردے کے تسکین میں جانے کی ہے، ذوف میں جانے کی۔ جیسے مختلف بیماریوں کی وجہ سے عموماً عام باقی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو مختلف اسباب کی وجہ سے گردہ بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کمزور ہونے کے جو ہے جو علامات ہیں وہ بار بار پیشاب آئے گا، کثرت کے ساتھ آئے گا، بالکل سفید رنگ کا آئے گا، اور اس میں یہاں تک بعض دفعہ ذوف میں چلا جاتا ہے گردہ کہ مریض اپنی مرضی سے پیشاب روک بھی نہیں سکتا، خارج بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر اس کو آیا ہوا ہے وہ بیٹھے، وہ زور لگائے تو وہ اپنی عرض سے، اپنی خواہش سے اس کو نکال بھی نہیں سکتا،
خود بخود ہی جو ہے وہ پیشاب نکلتا رہتا ہے. اس حد تک بھی